میرا غفلت میں ڈوبا دل. ایک محاسبہ ہوتا ہے اپنا کیا کرنا، احتساب کرنا کہ میں اللہ کے حقوق کتنے ادا کر رہا ہوں اور مخلوق کے حقوق کتنے. یہ بڑا لمبا ٹاپک ہے، کبھی تفصیل سے اس پر بات کریں گے، لیکن فی الحال آپ شروع کر دیں. کیا خیال ہے بھائی؟ چھوٹا موٹا محاسبہ شروع کر دیں اپنا. دوسری چیز ہے مراقبہ. مراقبہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ تصور کریں کہ بیٹا یہ زندگی ہمیشہ رہنے والی، بولو بھائی، نہیں ہے. بیٹا آج تو پلنگ پہ بیٹھا ہوا محاسبہ کر رہا ہے نا، ایک دن اس پلنگ کے بجائے تختے پہ لیٹا ہوا ہوگا، بیٹھا ہوا. ایک تو یہ پلنگ نہیں ہوگا بلکہ تختہ ہوگا، اوپر سے بیٹھا ہوا نہیں ہوگا بلکہ، بولو بھائی، ایسا لیٹے گا کہ پولیس بھی آ کے تجھے نہیں اٹھا سکے گی. سمجھ رہے ہو؟ لیٹنے والا ہے تھوڑے دنوں میں، اور یہ ہوگا، اس میں یہ ممکن نہیں ہے کہ ایسا نہ ہو. تو یہاں سے تصور شروع کرے. پھر تجھے غسل دے رہے ہوں گے، دائیں کروٹ لٹاؤ، دائیں کروٹ لٹاؤ، یہ کرو، اور میں آرام سے چپ چاپ پڑا ہوں. میری ساری جائیداد اور وراثت پہ بیوی بچے قبضہ. اور عورت اگر ہے تو وہ سوچے کہ شوہر اور بچے، شوہر تو اکثر پہلے مر چکا ہوتا ہے عام طور پہ، ٹھیک ہے نا، تو میرے بچے، کیا خیال ہے، مر چکے، یعنی ساری جائیداد بچوں کے پاس. تو میں جا رہی ہوں گی، اور تھوڑے دنوں میں بچے بھی بھول جائیں گے کون اماں، کون دادی، کون نانی. میاں بھی بھول جائے گا، اور میاں ہے تو عورت ہے تو شوہر کو بھول جائے گی. سب غل غپاڑوں میں جائیداد کھانے میں لگے ہوتے ہیں. قبر میں زیادہ زیادہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ تھوڑا بہت کبھی کبھار خیال ہے، ہائے ہاں تھے بہت اچھے تھے، بس اس سے زیادہ نہیں ہوگا. تھوڑے دنوں میں وہ بھی، اور پھر یہ بھی مر جائیں گے جو یاد رکھنے والے ہیں. پھر کون دادا، کون نانا، کس کو یاد رہتا ہے؟ سب ختم. تو میرا حقیقت میں صرف کون ہے؟ اللہ ہے، جو تیرے قبر میں بھی کام آئے گا اور آخرت میں بھی، وہی یاد رکھتا ہے. قرآن کے الفاظ دیکھو، هو اعلم بكم اذ انتم اجنة في بطون امهاتكم. فرمایا جب تمہاری ماں تمہیں نہیں جانتی تھی نا، میں اس وقت سے تمہیں جانتا ہوں. جب تمہیں ماں کے پیٹ میں بنا رہا تھا اس وقت سے جانتا ہوں. تو ماں بھی نہیں جانتی اس وقت، تو بعد میں بھی کون جانے گا؟ اللہ ہی جانے گا. تو میں دنیا کے پیچھے لگا ہوا ہوں. بحریہ ٹاؤن میں 2 پلاٹ خرید لیے، تیسرے کی سوچ رہا ہوں. حالانکہ یہ زندگی ختم ہونے والی ہے. کسی کے 30 سال رہ گئے، کسی کے 20 سال. سال گزرتے کیسے ہیں؟ ایسے یوں کر کے گزرتے ہیں. ابھی پچھلا رمضان آیا تھا، اگلا آنے والا ہے، ایسے تھوڑے سے لے لی، وہ بھی زندہ رہا. ورنہ اپنے دوستوں کا سوچیں وہ کیسے مر گیا، وہ کیسے مر گیا، فٹ فاٹ تھا. مائیکل جیکسن کا سوچ لیں یار، لیٹے تھے صبح پولیس سے بھی، کیا خیال ہے؟ نہیں، ایسے مرے. ہم بھی مر جائیں گے بھائی. لوگ باتیں بنا رہے ہوں گے یار پتہ نہیں کیوں مرے، مرنا تو نہیں چاہیے تھا ان کو. تو بہت جلد ہونے والا ہے، زیادہ ٹائم نہیں ہے، کچھ زیادہ ٹائم نہیں ہے اس میں. آپ سمجھ رہے پتہ نہیں کتنے صاحب، بہت جلد، پتہ ہی نہیں چلے گا، ایسے ٹائم گزر رہا ہے. تو اپنے آپ کو بولے بیٹا تو آخرت کے لیے ہے بھائی، کیا کر رہا ہے؟ یہ برائیوں میں ہی لگا رہے گا، فلمیں دیکھتا رہے گا انٹرنیٹ پہ. بڈھے ہو کے بھی یہی کام کرنا ہے تو نے، لڑکیوں سے دوستیاں موبائل پہ. تو یہ کب تک رہیں گی؟ تھوڑے دنوں میں ختم ہونے والی ہیں. جب تختے پہ لیٹے ہوئے ہو تو آئے گی ملنے کے لیے؟ بولو نا بھائی، تختے پہ جب لیٹو گے آئے گی؟ کوئی بھی نہیں آئے گی، پولیس بھی نہیں آتی ایسے موقع پہ. تو یہ چیزیں سوچنی ہے. پھر میری چارپائی کو اٹھا کے لے جا رہے ہوں گے قبر کے گڑھے میں پھینکنے کے لیے. تھوڑے دنوں میں ہونے والا ہے بھائی، لے جا رہے ہوں گے، اور پھر بالآخر مجھے قبر میں لٹا دیا جائے گا. اوپر سے سیل پیک کر دیا جائے گا، ایک سوراخ بھی ہوا کے لیے. کیا خیال ہے یار؟ شاید آپ لوگ کے پائپ لگاتے ہو قبر میں، اس لیے آپ بول نہیں رہے. کچھ بھی ہوگا، پھر مٹی ڈالیں گے اور پیک کر دو. 2-4 دن تک فاتحہ خوانی چلیں گی، مغفرت کی دعا. اس کے بعد مردہ پھیپڑے نکال کے، وہ جو گورکن ہوتا ہے نا، آج کل تو یہ بھی ہو رہا ہے قبر میں، وہ جو تازہ مردہ آتا ہے اس کو رات کے وقت شفٹ کر دیتے ہیں دوسری قبر میں، اور وہاں سے اس کے کلیجی پھیپڑے نکالے عباسی ہسپتال. ایسا ہو رہا ہے، یہ بھی ہوتا ہے. تو خیر یہ نہ بھی ہوا تو کیڑے تو کھائیں گے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ پھر ایک وقت آنے والا ہے، آخرت ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینا ہے. تو اس وقت جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے. جنت، کل میں نے اپنا ایک شارٹ کلپ لگایا جنت کی حور کے بارے میں. اس پہ خواتین کے بڑے نیگیٹو کمنٹس تھے، کہہ رہے ہیں ان لوگوں نے مردوں کو حوروں کے چکر میں بہت ہے نا الجھایا ہوا ہے. بھائی اللہ نے الجھایا ہے، کس نے ڈالا ہے؟
اللہ کو پتا ہے کہ یہ کسی چیز سے نہیں آئے گا, ادھر کہوں یہ باتیں بتاؤں گا تو آ جائے گا. اللہ کو آدمی کی فطرت معلوم ہے نا. مجھے تانا دینی ہے خواتین کے, دیکھو یہ کس قسم کی مردوں کے سامنے باتیں کر رہا ہے, تو اللہ کو بولو بھائی. یہ حوروں کے قصے میں نے نہیں سنائے, یہ کس نے سنائے قرآن میں؟ حوروں کے حسن کی تعریف ہم نے نہیں کی, کس نے کی ہے؟ اللہ نے کی ہے. اللہ بتاتا ہے کہ وہ ایسی ہوں گی, اور بار بار بتاتا ہے. اس لیے بتاتا ہے کہ اللہ کو پتا ہے کہ جنت میں, دنیا میں تمہارے لیے سب سے بڑا فتنہ ہی کیا ہے؟ عورت ہے. یہاں آ کے اچھے اچھے لوگ پھسل جاتے ہیں, اس لیے اللہ نے بتایا کہ ان کو قربان کر دو, آخرت بہت زبردست نوازوں گا, تھوڑا سا صبر کر لو. تو یہ بھی تصور کیا کریں بھائی, بہت کچھ ملے گا. تو وہ تو آپ خود سوچیں گے, یہ تو میں ایک آپ کو اشارہ دے رہا ہوں. پورا سوچیں, جنت جہنم, روزانہ یہ کام کتنی دیر تک کرنا ہے؟ کم سے کم اچھا بھائی, صرف عباسی شہید اسپتال نہیں ہوتے, پرائیویٹ اسپتال بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ایک مثال دے رہا ہوں, مجھے نہیں پتا عباسی میں کیا ہوتا ہے. یہ کہہ رہے ہیں عباسی میں تو ہم نے نہیں دیکھا ایسا ہو رہا ہوں, تو ایک مثال دے رہا ہوں نا. تو بہت کچھ آدمی جب اپنے بارے میں سوچے گا تو اس سے فائدہ پتہ ہے کیا ہوگا؟ پہلے دن تو آپ کا دماغ ہی نہیں لگے گا. آپ اپنا محاسبہ کرنے بیٹھیں گے تو وہ یاد آئے گا, وہ سالہ بل باقی ہے, وہ اس کی ڈیٹ اوپر ہو گئی, وہ پیسے لے کے بھاگا ہوا ہے, وسیم سے پیسے نکلوانے ہیں, وہ جناب وہ پلاٹ پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے. دماغ آپ کا ٹکے گا ہی نہیں اس طرف, ہے بھائی. تو جب تھوڑے دن تک کریں گے نا تو دماغ ٹکنا شروع. اور پھر ہوتا ہے پتہ ہے کیا ہے, جب روزانہ 5 منٹ چند دنوں تک سوچیں گے نا تو پھر آپ کے لاشعور میں یہ بات آہستہ آہستہ شامل ہونا شروع ہو جائے. کچھ دنوں کے بعد آپ کو الگ سے 5 منٹ نکالنے کی ضرورت نہیں لگے گی. جب بھی آپ فارغ بیٹھیں گے آپ کا دماغ خود بخود چلنا شروع ہو جائے گا. ابے مرے گا نہیں کیا ہے بھائی؟ جیسے ہی کوئی پراپرٹی کا سودا کرنے لگیں گے فوراً دماغ میں آئے گا, بھائی دن کتنے رہ گئے, 1 کروڑ روپے لگا رہے اس پہ, دن سالے تیرے بولو نا یار کتنے رہ گئے ہیں, کتنے دن رہ گئے تیرے, تو ٹہلنے والا ہے بس تھوڑے دنوں میں. یہ دماغ کے لاشعور میں یہ بات بیٹھ جائے گی. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ پھر اپنا محاسبہ کر کر کے عادت ہو جائے گی اپنے احتساب کی. دیکھو جب گاڑی چلانا سیکھتے ہیں شروع میں بتاتا ہے اسٹیئرنگ یہاں گھماؤ, پھر یہاں گھماؤ, اب ایسا کرو, کلچ دباؤ, اب ایسا کرو, گیئر یوں کرو, پھر یوں کرو. تو کبھی الٹا گیئر لگ رہا ہوتا ہے, کبھی لگ ہی نہیں رہا ہوتا, کبھی کلچ کی جگہ بریک لگ رہا ہے, کبھی بریک کی جگہ کلچ دبا رہا ہے, کبھی گملہ توڑ دیا, کبھی کسی کی نانی کو مار دیا, کبھی کسی کی بوڑھی دادی کو مار دیا. یہی ہوتا ہے نا. تھوڑے دنوں میں کیا ہوتا ہے کہ پھر اتنی اسپیڈ ہو جاتی ہے کہ گاڑی میں بیٹھتے ہی خود بخود اسٹارٹ, سوچتا نہیں ہے, بس دماغ کے گوگل میپ میں جیسے ہم ڈالتے ہیں نا بھائی کینٹ اسٹیشن جانا ہے گوگل میپ میں, تو ایسے ہی انسان دماغ میں ڈالتا ہے ایئرپورٹ جانا ہے, کینٹ اسٹیشن جانا ہے, تو خود بخود گاڑی ریورس ہوگی, خود بخود پیچھے گملوں کا خیال رکھے گی. کیا خیال ہے؟ پھر کیونکہ میں نے گملے ہی توڑے ہیں اس لیے مجھے بار بار مثال میں گملے آتے ہیں. میں نے جب ڈرائیونگ سیکھی تو گملے طبیعت سے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے بندہ نہیں مارا, کوشش بندے مرنے کی بھی کی, یعنی جان کر نہیں, ریورس کرنے بائک والا آ رہا ہے تو شروع میں یہ غلطیاں بہت کرتا ہے انسان. تو گملے ٹوٹیں گے اور کچھ لوگ گریں گے, پڑیں گے. اس کے بعد ایسا آدمی عادی ہوتا ہے کہ اسٹیئرنگ پہ بیٹھا اور پتہ ہی نہیں چلتا کب گیئر لگ رہا ہے. خود بخود آٹومیٹک گاڑی کی بھی, مینوئل گاڑی بھی آٹومیٹک ہی بن جاتی ہے. بات نہیں آ رہی سمجھ میں؟ تو بالکل اس طریقے سے میرے بھائی جب روزانہ 5 منٹ محاسبہ اور 5 منٹ اس طریقے سے مراقبہ کریں گے تو تھوڑے دنوں میں عادت پڑ جائے گی. بار بار احساس رہے گا بھائی تو کیا کر رہا ہے بھائی, میرا کیا کر رہا ہے.